بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا صدیقی ایک اور ادبی چہرے کے ساتھ حاضر ہے اور آج کا ادبی چہرہ ہے سید ناصر شہزاد۔ ناصر شہزاد کا پہلا مجموعہ چاندنی کی پتیاں جولائی 1965 میں شائع ہوا۔ ان کا دوسرا مجموعہ بن باس 2004 میں 974 صفحات کے ساتھ منظر عام پر آیا۔ ناصر شہزاد کے جن کی شاعری کے بارے میں مجید امجد کا کہنا ہے کہ ناصر شہزاد کی شاعری مہجور روایتوں کا شیون ہے۔ آل احمد سرور کے نزدیک اب تک کے گیت میں پہلا نام بھی ناصر شہزاد اور آخری بھی۔ ناصر شہزاد نے جس وقت شاعری کی سرزمین پر قدم رکھا اس وقت ایک طرف مجید امجد اور منیر نیازی تھے، دوسری جانب ظفر اقبال، شہزاد احمد اور احمد مشتاق تھے، جبکہ تیسری جانب انجم رومانی، ناصر کاظمی، سجاد باقر رضوی اور احمد فراز آج کی جدید غزل لکھ رہے تھے۔ ان جیت اور کامل شعراء کے سامنے کھڑا ہونا بڑی ہمت کی بات ہوتی، اس لیے ناصر شہزاد اپنے من مندر میں کھو گئے جہاں کھیتوں میں اگتے ہوئے ساگ تھے اور جہاں سیجوں پر سجے ہوئے سہاگ، جہاں گاؤں تھا، پھولتی ہوئی صدیاں تھیں اور جھولتی ہوئی ندیاں، پنجاب کے 5 دریاؤں کے پانیوں کی طرح صاف شفاف۔ اسی فضا نے ناصر شہزاد کے من میں گیت کی جوت جگائی، گیت جو بر صغیر کی سب سے قدیم صنف سخن ہے۔ پیار کی پنر پناہوں کے گیت، شادی بیاہوں کے گیت، درگاہوں کے گیت، جھومر کھیلتے، ڈھول کی تھاپ اور راگ و رنگ کی محفلوں میں آواز کے الاپ کے گیت۔ توڑ مت میری چوڑی میں اتار دیتی ہوں، توڑ مت میری چوڑی میں اتار دیتی ہوں، کانچ کیا شے ہے تجھ پر دل بھی وار دیتی ہوں، توڑ مت میری چوڑی۔ نہر کے پرے اس پار آم پھول پھگواڑے، ہم ملے تھے پہلے پہل ایک کھنڈر کے پچھواڑے، دھیان دھن پہ سپنوں کو سر سنگھار دیتی ہوں، توڑ مت میری چوڑی۔ وادیوں میں پیڑوں پر مور چہچہے چاہے، تو نے کس لیے سجنا میرے تن بدن گاہے، دل کے سب جتن جذبے دل کے دوار کرتی ہوں، توڑ مت میری چوڑی۔ کوہ کی ڈھلانوں سے راستے اترتے ہیں، تیرے میرے عمروں تک واسطے اترتے ہیں، تجھ پہ ہر جنم جب میں پران ہار دیتی ہوں، توڑ مت میری چوڑی۔ باز بولے پربت پر بن میں ڈھور ڈگرائیں، بتیوں کے گھر آ کر تن بدن سے ٹکرائیں، دستکیں تجھے دل کے آر پار دیتی ہوں، توڑ مت میری چوڑی۔ یہ اور اس طرح کے سارے گیت جو ناصر شہزاد کی پوری شاعری سے تعلق رکھتے ہیں، پورن جیون اور پیار جیون کے مختلف پہلوؤں اور صورتوں کو
اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گیت زندگی کے اظہار کا ایک خوبصورت غنائی لہجہ بن جاتا ہے۔ گیت ناصر شہزاد کے لیے ایک ایسا لمحہ ہے جو جذبات کی زندگی کا ایک عکس بن جاتا ہے۔ اس لمحے کا عروج وہ مرکزی بول ہیں جو گیت کی جان ہیں اور جن کو عام الفاظ میں گیت کا ٹیپ، مکھڑا یا استائی کہا جاتا ہے۔ ان مرکزی بولوں میں ایک پورا لمحہ منعکس ہوتا ہے جو جذبات کی زندگی کے ایک عکس سے عبارت ہے۔ غنائیت کا بھرپور احساس ان کے گیت میں گانے کی امنگ پیدا کرتا ہے۔ گیت روح کی خوشبو اور جسم کی جستجو کا نام ہے۔ یہی جستجو ناصر شہزاد کو راوی اور چناب کی سندر فضاؤں میں لیے پھرتی ہے، جہاں سہنی ہے، مہیوال ہے، رانجھا ہے اور ہیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رانجھے کی ونجلی کی صدا ہے۔ یہی جستجو انہیں مدھوبن کے مرغزاروں کی یاترا کراتی ہے، جہاں کرشن کی مرلی سے نکلتے ہوئے نغمے ہیں۔ ان کی جستجو اور یاترا کا اختتام انہیں کربل کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں لے جاتا ہے، جہاں کربلا کی گرم ریت اڑ اڑ کر ان کے گالوں اور بالوں کو ڈھکنے لگتی ہے تو ناصر شہزاد پکار اٹھتے ہیں، ابھی تو دین کی تزئین کا میں وارث ہوں، ابھی تو خاک ہے کربل کی میرے بالوں میں۔ واقعہ کربلا کا درد انہیں کس طرح لکھنے پہ مجبور کرتا ہے، آئیے میں اس کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چہرے سنگھار سہرے لہو میں اٹے ہوئے، سینے پھٹے ہوئے کہیں بازو کٹے ہوئے، صدیاں صداقتوں کے ثمر سے جنی ہوئیں، ان ساتوں سراتوں پہ تیغیں تنی ہوئیں، نیزے نکیلی نوکیں 72 بریدہ سر، خورشید خوش نظر، جلیوں کے جوشنوں میں سنانوں کے سخت پھل، اے مرگ بے محل، قصے سماعتوں کے قصیدے ثبات کے، آیات کے وظیفے صحیفے ذات کے، اے عرض نینوا، خیمے سے کون نکلا رکاب ان کی تھامنے، آ کر جھکا سپرے بریں کس کے سامنے، گھوڑے سے کون شہ کا علمدار گر گیا، دنیا کا رخ تماچے دوراں سے پھر گیا۔ مشکیزہ کب پھٹا کہاں بازو قلم ہوئے، میدان میں کیسے پانی کے دھارے علم ہوئے، بستی رہیں فراتیں حیاتیں سمٹ گئیں، تشنا لبی کتنوں کی آنکھیں پلٹ گئیں، کیوں چھن گیا شرف سے شفیعوں کا واسطہ، اے وائے کربلا، حرفوں کے ہر حریم میں حرمت حیا، قاسم کرن کبا، اکبر سپاہ صدق کا فاخر فصیح چاند، کس گھاٹ پہ گھٹا ہوا کن منزلوں میں ماند، تیروں پہ تن شبیہ پیغمبر کا تل گیا، اے وائے کربلا۔ تاریخ کی طہارتیں معصوم بیویاں، تاریخ کی طہارتیں معروف بیویاں، اسلام کی عبارتیں مخدوم بیویاں، لٹوا کے سر سے چادر زنجیر ہو گئیں،
زنجیر ہو کے دین کی تفسیر ہو گئیں، خیمے جلے تو آگ میں کپڑے الجھ گئے، سورج کئی سراجوں سماجوں پہ بجھ گئے، قومیں قیامتوں سے ہوئیں کیسے آشنا، کچھ بول کچھ بتا اے ارض نینوا، بہنوں سے بھائی، ماؤں سے بیٹے ہوئے جدا اے بائے کربلا۔ مجید امجد کہتے ہیں ناصر شہزاد نے پرانے قصوں، لوک گیتوں اور صحیفوں کی روایت کو غزل کے پیرائے میں بیان کیا، جو روحوں کے نہا ترین گوشوں میں سدا جھلکتی رہی ہے۔ اس کا یہ بالکل نیا تجربہ تھا، یہ تجربہ اپنے ساتھ نئے الفاظ لایا۔ اس نے الفاظ کی ان منظور شدہ فہرستوں کو یکسر منسوخ کر دیا جن کے بغیر کوئی غزل متغزل نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ثقافت کا بھولا ہوا نام ہے۔ یہ الفاظ تو صدیوں پرانے ہیں، در حقیقت یہ الفاظ، یہ نام، یہ شبد بہت پرانے ہیں۔ پرانے پنجابی گیتوں، فراموش شدہ ہندی دوہوں، پرانی بھاشاؤں میں انہی کا جادو ہے۔ یہ الفاظ نئے ہوں تو ہوں، لیکن پنجاب، سندھ، ملتان، بنگال اور دوسرے علاقوں کی بولیوں میں زمانوں سے رائج ہیں۔ اس جادو کو جگانے کے لیے شاعر کی ذہنی کاوش ایک ادھک عمل ہے۔ مجید امجد مزید کہتے ہیں اس دنیا اور اس کی تڑپتی ہوئی حقیقتوں کے دھارے پر بہتے ہوئے اس نے سب کچھ کو جو اس کے سامنے ہے پرانے قصوں اور روایتوں کی شکل میں دیکھا، اسی شکل کو، اسی ہیولے کو شعروں میں منتقل کر دیا۔ ان کی غزلوں میں محبت کے گیت ہیں، مکھڑوں نینوں کی مدحیں ہیں، پگڈنڈیوں اور پن گھٹوں کی کتھائیں ہیں، بادلوں اور پروائیوں کی کوتاہیں ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ناصر شہزاد شعر کو روح۔ انور سدید کہتے ہیں غزل اس خطے کی زمین پر ننگے پاؤں چل رہی ہے اور اس کا لمس اس خطے کی مٹی کے ساتھ لپٹا ہوا ہی نہیں، اس کے بھیتر میں اتر چکا ہے۔ ناصر شہزاد نے اپنے لیے اپنا لہجہ خود اختراع کیا ہے۔ یہ اختراع غزل کے کلاسیکی روپ کو گیت کے کومل نغموں سے سجانے اور مہکانے کی کاوش ہے۔ وہ ایسی غزل کہتے ہیں جس میں ان کا ثانی بر صغیر میں کوئی دستیاب نہیں۔ شبد میری شوبہ ہے، گیت تیرا گہنا ہے، رابطوں رواجوں کو ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ اور کالم کے اختتام پر ناصر شہزاد کا ملکہ ترنم نور جہاں کو خراج۔ گیان حاصل ہے تجھ کو گانے میں، تیرا جیون کلا کی مایا ہے، تیری آواز کی رسیلی رو کیسری ساعتوں کا سایہ ہے، ڈوب کر سر کے مست ساغر میں جب تو انمول گیت گاتی ہے، تیرے چرنوں میں سر جھکانے کو آتما گوپیوں کی آتی ہے، تو میرے دیس کی ہے سر سوتی، سر کا سمبند تجھ سے گہرا ہے، تان توڑا ترت نرت مرکی، راگ ودیا پہ تیرا پہرا ہے، نور تیرے گلے کا نور جہاں، پھول کی باس چہچہوں کی صدا، جیسے دریا پہ چاندنی کا نزول، جیسے بن باڑیوں میں چلتی ہوا۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے
ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔